اس وقت آپ کو انڈیا کیا لگتا ہے؟ مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ جہاں پہ چائنا آ گیا ہے ہاتھ پیر جوڑ کے وہیں پہ معافی مانگ کے معاملہ کر لیا جائے. لیکن گزشتہ اتوار کو یہ اتوار ہے، اس سے گزشتہ سے پیوستہ جو اتوار ہے، اس دن طالبان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یا شورا کا اجلاس ہوا ہے. باقی باتیں تو انہوں نے اپنی ڈسکس کی ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات یہ بھی ڈسکس کی ہے کہ 3 سے 6 مہینے کے اندر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایڈونچرزم کرے گا، ایل او سی کو ایکسپینڈ کر کے لے کے آئے گا. یہ دونوں سنیریو جو ہیں، اس کے اندر اس وقت بھارت کا سارا جو میڈیا ہے یا ان کے دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بس اسی پہ موجودہ حالت پہ ہی کمپرومائز کر لیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان اور پھر انڈیا اور پھر چائنا؟ عمران مسعود صاحب. جی دیکھیں، وہ چائے تو ابھی لندن کو بھی پلائی گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، اور ہاں جی، ایک جیسچر شو کیا تھا پاکستان اور اس نے بھی کہا تھا ٹیز اور ہاں جی، اور بڑے طریقے سے پروٹوکول دے کے ایک قیدی کو ہم نے واپس کیا، اور یہ جیسچر دینا چاہتے تھے پوری دنیا میں، تو یہاں سے اس کو وہاں پہنچا دیا. وہاں جا کے جو اس کی درگٹ بنائی گئی انڈین، نہیں، اسے تو ہیرو بنایا گیا سر. وہاں جا کے اس کو گئی، اس کے اندر چپ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر دیکھو اس کو کیا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ وہاں پہ جو ہوا تھا سارا. دیکھیں انڈیا جو ہے، آپ نے افغانستان کا بھی ذکر کیا، انڈیا نے بہت زیادہ پلے کیا ہے. کہہ لیں یہ طالبان کے جو بام یہاں پہ اٹیکس ہوتے تھے اور خودکش حملے ہوتے تھے، بہت زیادہ انہوں نے اپنی کونسولیٹس وہاں پہ بنا رکھی ہوئی ہیں. کیا وجوہات ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے؟ وہ انڈین سپائی کو بھی ہم نے پکڑا، مجھے اس کا نام بھول رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا، جو وہ جس کو پھانسی دینی تھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ابھی بھی گلبھوشن، وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ہم نے پھانسی دینے کا اعلان کیا تھا. وہ گلبھوشن کا بھی بات یہ ہے. دیکھیں یہ آپ نے ہمارے ہاں، ہم لوگ یہاں پہ جو اپنی عوام کا مورل جو ہے اس کو ہم ہائی رکھتے ہیں فوج کے حوالے سے. کوئی شخص بھی فوج کے حوالے سے کوئی تنقید نہ برداشت کرتا ہے، نہ کرنا چاہتا ہے. اور فوج کے بارے میں ایک بہت سینٹیمنٹ ہے پاکستانیوں کا، اپنا فوج کے بارے میں، رد الفساد ہو یا ضرب العضب ہو، جتنے بھی جو سارے یہاں پہ کیمپینز چلی ہیں، تو فوج کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سینٹیمنٹ ہے. لائک وائز انڈیا میں بھی وہ بہت زیادہ کہہ لیں کوششیں کرتے ہیں کہ ان کا فوج کا مورائل بڑا ہے. لیکن لداخ میں جو ہوا، اور یہ جو ایک ہوا ہے ان کا آپس میں انکاؤنٹر ہوا ہے، وہاں پہ بہت بڑی تنقید جو ہے وہاں پر کی جا رہی ہے. اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انڈیا کیا سٹیپ اٹھائے گا، کتنا ریٹیلیشن ہوگی، کتنا اس کا جواب دیا جائے گا، ریجن میں کتنی انسٹیبلٹی آتی ہے، خطے میں کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں جو وہاں پہ دیکھی جا رہی ہیں. دیکھیں فورن اگینسٹ تو دونوں ووٹس ہوتے ہیں جب بھی ہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جی آپ پڑھ جائیں، جواب دیں، فلانا کریں، لیکن میرا نہیں خیال انڈیا کوئی جواب دے گا. انڈیا اسی تنخواہ پہ کام کرے گا، اسی کو وہ برداشت کرے گا اور چپ کر کے جو ہے اس میں سے نکلنے کی کوشش کرے گا. بالکل ٹھیک ہے، اور نکل کے ہماری طرف آئے گا. یہ میں آگے سے ایڈ کر رہا ہوں. وہ تو اس کی پرانی عادت ہے، وہ تو پرانی اس کی عادت ہے. بٹی صاحب، یہ جو اطلاعات پہنچی ہیں چھن چھنا کے ہم تک ذرائع کے حوالے سے، مطلب کہ جو افغان طالبان نے باقاعدہ اپنے ہاں ڈسکشن کی ہے کہ جس وقت یہاں سے امریکہ کا ڈپارچر ہوگا، اور اگر امریکہ ڈپارٹ نہیں ہوتا تو وہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، تو ہم یہاں پہ مصروف ہوں گے، تو ہم تو پاکستان کی ہیلپ کرنے کی یا کسی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، لیکن پاکستان کے اوپر اندر اور باہر دونوں طرف سے جنگ مسلط کی جائے گی، اور وہ اس کو فورس ہی کر رہے ہیں. ہمارے لوکل لیول پہ بھی کوئی اس کی موجود ہے سر فیلنگ کہ انڈیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جلدی سے جلدی میں چائنا سے جان چھڑاؤں اور اپنی یہ خفت مٹانے کے لیے 2-4 ٹھاپیں پاکستان کو لگاؤں؟ رضوان صاحب، میں اگر آپ پرانے پروگراموں کا ریکارڈ نکالیں تو آپ کو جی مجھے پتا ہے بٹی صاحب، آپ نے بہت پہلے بھی کہا ہوا ہے، مجھے پتا ہے. ٹرپل اسٹریچ کی بات جو ہے وہ ہم نے کی تھی کہ نہ صرف یہ اپنے ٹوڈی اشرف غنی سے مدد لے سکتے ہیں، بلکہ وہاں پہ ان کی پینٹریشن ہے اور یہ دونوں بارڈر کے اوپر ہمیں انگیج کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے اندر سے بھی جو ہے وہ ان کے مورے متحرک ہو سکتے ہیں، وہ چاہے الطاف خان کی شکل میں ہوں، BLA کی شکل میں ہوں، کسی اور آرگنائزیشن کی شکل میں ہوں. تو اس کے اوپر ہم بات کرتے آئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اس کے اوپر ان کی بھی اسٹڈی ہوگی، نظر ہوگی.
ریسنٹلی جو اس پہ اب لداخ کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اگر آپ آج کا آفیشیل اعلامیہ دیکھیں انڈین فوج کا اور ان کا جو تعلقات عامہ کا شعبہ ہے فوج کا، اور پھر چائنا کی طرف سے بھی جو آیا ہے اعلامیہ آفیشیل، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ڈس انگیجمنٹ کے اوپر جو ہے وہ رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ کل جو لیفٹیننٹ جنرل لیول کی اطلاعات تھی دونوں ممالک کے درمیان جو کہ کئی گھنٹے جاری رہی، اس کے بعد دونوں ممالک نے ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی کے اوپر جو ہے وہ ایگری کیا ہے، اور اس کی موڈلٹیز جو ہے وہ ڈس انگیجمنٹ کی وہ طے کی جائیں گی ابھی کہ وہ کیا ہوتی ہیں۔ اس میں جو انڈین سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ واپس جہاں پہ پہلے پوزیشن تھی وہاں پہ چینی فورسز جائیں، کہ چین کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو یہ جو انفراسٹرکچر وہاں پہ بنا رہے تھے، اسٹرکچر قائم کر رہے تھے، یہ ان کا علاقہ ہے، اور جب تک یہ خالی پڑا تھا ہم نے اس کا نوٹس نہیں دیا، اور آج ہم اس میں موجود ہیں۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے۔ اب اس کے اوپر 2 دن کی ان کی اپنی جو کمانڈرز کی کانفرنس تھی انڈیا کی، اس کے اوپر دیکھیں اگر آپ غور کریں تو ایل اے سی کے اوپر پہلے ایل او سی کے اوپر بلڈ اپ کیا گیا، اور بلڈ اپ معمولی نہیں ہوا رضوان بھائی صاحب، وہاں پہ ڈے موو کیے گئے، 3 ڈے آپ لداخ میں موو کیے گئے ہیں، ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر لڑنے والی فورسز وہاں پہ موو کی گئی ہیں، جو ٹینک اور دیگر جدید فوجی ساز و سامان ہے۔ تو بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں نا آپ؟ میرا خیال بھٹی صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی۔ جی بھٹی صاحب، آپ کون سا؟ بھٹی صاحب دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف۔ یہی سوال میں اٹھا کے نا چودھری صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ چودھری ظہیر صاحب، اگر وہ انہوں نے اتنی ہیوی کنٹینجنٹ موو کر دی تھیں ایل او سی کے اوپر بھی اور ایل اے سی کے اوپر بھی، تو پھینٹ کیوں پڑ گئی جی اتنی؟ وہ مطلب فگر جو ہے، اب انڈیا کی کچھ ویب سائٹس ہیں ان کے مطابق وہ 350 سے کم کا نہیں ہے، لیکن ڈیڈ باڈیز ریکور ہوں گی تو ان کی جو بھی ہیں ان کی ہلاکتیں یا شہادتیں تو انڈینز کے مطابق تو شہادتیں ہی ہوں گی نا جی، ان کی جو ہلاکتیں ہیں وہ ڈکلیئر کی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اگر اتنا بلڈ اپ کر رہے تھے تو پھینٹ کیوں پڑ گئی جی اتنی، میرا مطلب ہے۔ دیکھیں رضوان صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ بلڈ اپ ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا، پہلے کوئی اتنا وہاں ان پہ 2 یا 3 بریگیڈز تھے ان کے وہاں پہ۔ ابھی میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ بتاتا ہوں، جو ان کی 14 کور ہے، جو ناردرن کور انڈیا کی، اس کے کور کمانڈر کوئی سم سنگھ ہیں، ان کی جو ملاقات ہوئی ہے بیسیکلی کوئی 11-12 گھنٹے کی جو میٹنگز ہوئی ہے وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی، اور وہ جو ڈسپیوٹ ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، کیونکہ انڈیا کا جو سٹینس ہے وہ کیا ہے؟ انڈیا کا سٹینس جو تمام ان کا میڈیا، جو ان کے پولیٹیکل پارٹیز اور پبلک جو چاہ رہی ہے، وہ یہ چاہ رہی ہے کہ سٹیٹس کو جو پرانے والا ہے وہ اس ایریے کے اوپر چائنا جو ہے وہ چلا جائے، اور لیکن چائنا اس چیز کو ریڈی نہیں ہے ایکسیپٹ کرنے کے۔ چائنا نے جو اچیو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اور جو بہت بڑی ایک کامیابی ہے چائنا کی، جس سے جو اس کے ایکسپینیشل ڈیزائن تھے انڈیا کے، وہ ایکچولی بالکل کرٹیل ہو گئے ہیں، رک گئے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری اگر آپ اینالائز کریں تو وہ جو جنونی قسم کے بیانات تھے نریندر مودی کے، راج ناتھ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، اجیت ڈوال کے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو بیان دیا تھا کہ جناب ہم یہ لداخ بھی کیپچر کریں گے، پھر ہم انڈین یہ جو جموں کشمیر اور گلگت بلتستان بھی لیں گے، اور اس کے علاوہ ہم نیپال اور بھوٹان۔ انہوں نے جو اپنا ایک ڈیزائن جو تھا وہ شو کیا، جس نے ایک چائنا کو ایک الارمنگ سچویشن میں ڈال دیا، اور چائنا کیونکہ ایک گلوبل پاور ہے اور آگے موو کرنے جا رہا ہے، اور انہوں نے ٹائملی اس چیز کو ایڈریس کیا اور ایک اچھا سبق سکھایا، اور یہاں تک سبق سکھایا آج اجیت ڈوال آج کی تاریخ میں سوویت یونین میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ صلح صفائی کروا دی جائے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا آئے گا۔ ڈیفینیٹلی اگر وہ ابھی 2 اسٹریٹجیز ہیں اس کے اندر، یا تو یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں انڈیا تاکہ چائنا کو، اور کیونکہ امریکہ کی طرف سے ان کو ٹوٹلی نو ہو چکا ہے، جس طریقے سے وہ سوچ رہے تھے کہ یو ایس اے کی عشیر باد ہے، اور اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے آسٹریلیا کے ساتھ
جو معاہدہ ہوا ہے بیسز کا آرمی کی یوز کرنے کا، ان کے ایون جاپان کے ساتھ اوشنز کا جو جاپان بھی ہے جس میں ہاں آسٹریلیا جاپان یہ جو پورا ایکواڈ ہے اس کے متعلق وہ سارے کا سارا ایک اشیر بات ملی ہوئی تھی انڈیا کی، لیکن ابھی ٹوٹلی جو یو ایس اے نے اپنے آپ کو ایک سائڈ لائن کر دیا بیکاز آف کرائسس، پینڈیمک کرائسس، اکنامک کرائسس، اور ویسے بھی گلوبل پار کے ساتھ تھوڑا سا پھٹا لینا مشکل ہوتا ہے. تو چائنا نے جو اپنے عزائم تھے حاصل کرنے تھے وہ کر لیے. ابھی پاکستان پہ کیا آتا ہے، پاکستان پہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایک تھریٹ تو ہے. ظاہر ہے پاکستان اس کمپیٹیبل نہیں ہے ہندوستان کے، جس طریقے سے ہندوستان چائنا کے کمپیٹیبل نہیں ہے، چائنا کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا، اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس طریقے سے صلح صفائی ہو. ابھی اس کی فردر موڈیلٹیز ہیں، وہ کن کنڈیشنز کے اوپر چائنا کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے، کیونکہ ان کے کافی سٹیکس ہیں، اور آگے وہ کیا چاہتا ہے. اور پاکستان کو جو بھی ایڈوائس ہے اس کی چائنا کی طرف سے کہ سلو اینڈ اسٹڈی، اسی لیے ہمارا جو پوسچر ہے وہ ڈیفینسو ہے. اسی لیے اگر آپ ابھی جو بات کر رہے تھے ابھینندن کی، ہم نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو بھیجا، کیونکہ پاکستان ہم افورڈ نہیں کرتے اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں جنگ کرنا. لیکن آف کورس اگر ہندوستان کے عزائم ایسے ہوتے ہیں، وہ جنگ مسلط کرتا ہے اور کوئی چھیڑ خانی کرتا ہے، تو پاکستان ایٹ لیسٹ بھرپور جواب دینے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی اس کی ڈپلومیسی جو ہے، ہاں کافی سارے دوسرے فیکٹرز ہیں جو پاکستان نے ڈپلومیٹکلی ایڈریس کرنے ہیں، اور یہ حکومت کا کام ہے جو کافی اچھے احسن طریقے سے پروبیبلی عمران خان نے اپنی سپیچز میں یونائٹڈ نیشنز میں وہ سارے کے سارے کیے ہیں. بالکل ٹھیک. گوئنگ فارورڈ ڈپلومیٹیکلی تو وہ بتا دیا گیا کہ دونوں ممالک نے اپنا اپنا سٹاف آدھا آدھا کر دیا ہے. یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اپنے ارسلان بھٹی صاحب، اس وقت جو ہے وہ اپنا انڈیا جو ہے اس کا خیال ہے کہ ہم نے اگر ہم یہیں پہ بھی موقع کر لیں تو ہماری کامیابی ہوگی، جبکہ چائنیز کا خیال ہے کہ وہ جو ایڈورٹیزمنٹ نہیں آتی دل مانگے مور ہیں، چائنیز جو ہیں وہ کہتے نہیں تھوڑا جا ہو ٹھیک. تو اور اب وہ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ 1962 والی صورتحال پہ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی 1962 والی صورتحال پہ واپس جانا چاہیے، اور کشمیر کو جو آپ نے انیکس کیا اپنے اندر وہ والا قانون سازی ختم کر دیں، تو ہم بھی 1962 والی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو اب دیکھیے انڈیا انٹرنل ڈیفیٹ کو قبول کرتا ہے یا وہ ایکسٹرنل ڈیفیٹ کو قبول کرتا ہے. کوئی ایک تو اسے گولی نگلنی پڑے گی. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ اصل میں جو مسئلہ ہے نا یہ اس کا چائنا کا اور یہ انڈیا کا، یہ بڑا عجیب سا ہو گیا اس صورت میں کہ ان کے جو فارن منسٹر ہیں سبرامنیم، انہوں نے فون کیا، ایک سینئر ڈپلومیٹ ہیں ان کے وینگ ہی چائنیز، ان کو فون کیا جی کہ اس مسئلے کو ہمیں اسٹینڈ آف کو ختم کرنا چاہیے دونوں مل کر، اور اس کے بعد یہ میٹنگ ہوئی ہے جو آپ آج جس کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے اندر جو ان کے چائنیز ڈپلومیٹ تھے انہوں نے یہ بات کی جو آپ نے یہ کی ہے کہ جی ہم 1962 پہ جانے کو تیار ہیں اگر آپ 1962 والے جگہوں پہ پہلے پہنچ جائیں، ہم بھی وہیں پہ چلے جاتے ہیں، آپ بھی وہیں پہ چلے جائیں، اور جو انیکسچر آپ نے کیے ہیں، جو آپ نے یہ امینڈمنٹ کیا ہے یا یہ ختم کیا ہے، اس کو سارے کو ریورٹ کر کے واپس اسی سٹیٹس پہ لے آئیں جو آپ نے پہلے تھا آج سے کچھ عرصہ قبل تک. اب ظاہر ہے انڈیا اس کے اوپر تو مانے گا نہیں، لیکن انڈیا نے غلطی یہ کی کہ وہ LAC کو LOC سمجھ بیٹھا کہ ادھر سے بھی تھوڑا سا کچھ ہوگا اور ہم پاکستان سے جس طرح ہم تھوڑا بہت کرتے ہیں اسی طرح پاکستان جواب دے گا، چائنا بھی اسی طرح جواب دے گا اور بات ختم ہو جائے گی. لیکن یہ معاملہ 2 ٹینٹوں سے شروع ہوا ہے اور 2 پکٹس سے شروع ہوتے ہوتے اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کے آپ کے مطابق یا ان کے انڈین میڈیا کے مطابق 300-400 بندہ ان کا گیا. چلیں ہم اتنا نہیں کہتے، 100-125 بندہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ یہ تو بات طے تھی کہ دونوں سائڈوں نے ان کو ری انجیکٹ کیا نیا بلڈ، اور فوری لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، انہوں نے ری انفورسمنٹ کی، وہاں پہ گاڑیاں گئی، اور لڑائی شروع اس بات سے ہوئی کہ وہاں پہ جو ٹروپس تھے جو وہاں پہ گشت کر رہے تھے روٹین کا چائنیز، ان کے ساتھ پنگا لیا انڈین فوجیوں نے، ان پہ کچھ آوازیں کسیں، اور وہ بات بڑھتے یہاں تک چلی گئی کہ وہ ان کے علاقے میں گھس آئے. اس کے بعد وہ کرنل صاحب جو تھے وہ وہاں پہ مارے گئے، بڑے بہادر جو 57 انچ کے نہیں بلکہ 157 انچ کی چھاتی لے کر ادھر گئے تھے، انہوں نے چینیوں نے ان کو وہ ٹھوکا کہ آپ کو یاد کریں گے ساری عمر وہ لوگ. لیکن اس مسئلے پہ دیکھیں دونوں طرف انسانی جانیں جا رہی ہیں، یہ بھی ایک بات رکھنا چاہیے. اور اس کا جو امپیکٹ جس طرح ظہیر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان پہ کیا ہوگا، چونکہ اگر انڈیا وہاں سے مایوس لوٹا ہے اور اس نے لوٹنا مایوس ہی ہے تو
تو डेफिनेटली अपनी खिफत मिटाने के लिए, अपनी कौम को थोड़ा सा मोराल जो उनका नीचे गिरा है उसको ऊपर लाने के लिए वो पाकिस्तान के साथ पंगा करेगा। मिस एडवेंचर तो उसने करना है, क्योंकि उसने कभी 73-72 साल से पाकिस्तान को माना ही नहीं है कि ये आज़ाद मुमलिकत बन गया है और ये हमारे खिलाफ है या हमारा नेबर है या कुछ भी आप उसको कह लें। लेकिन एक बात तय है कि अगर उसने इधर का रुख किया तो अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान जो है ये मिलकर ऐसा ठोक के जवाब देंगे। मेरा ख्याल है भट्टी कि साहब कोई बनता नहीं है इधर का मुंह करने के लिए उसे हकीम सपा वाले की फिर दवाई शवाई लेनी पड़ेगी। नहीं, वो पीर साहब भी मानेंगे, उधर बहुत हो गई है मंदिर और पता नहीं क्या क्या उनके जो मंदिर हैं वहाँ पे वो उधर करेंगे। से बहुत हो गई है उसके साथ। जी 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 जी, वो इधर से नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मिस एडवेंचर करते उसको 100 बार सोचना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान भी जो है वो आसान हदफ नहीं है कभी बिल्कुल रहा, ठीक है। और अब तो बिल्कुल ही नहीं रहा। मुमताज भट्टी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, अब दोबारा राब्ता बहाल हुआ है, तो उनसे पूछ लेते हैं। भट्टी साहब, एक तो आप अपना आर्गूमेंट मुकम्मल कर लीजिए, और ये जो बात हम इतने अरसे से कर रहे हैं, डेफिनेटली जिन्होंने इसको हैंडल करना है उनकी भी इसके ऊपर नज़र तो होगी और उनका नब्ज़ पे हाथ भी होगा, लेकिन अवाम में इस हवाले से कोई फीलिंग नहीं है। अवाम कोरोना खेल रही है इस वक्त तक, अगर आपने गौर फरमाया हो तो। मुमताज़ भट्टी साहब, देखें, अवाम को सेंसिटाइज करना होता है इन इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। रज़वान साहब, इसके ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, देखिए चाइना इंडिया जो स्टैंड ऑफ है उसमें एक टर्न आया है। नंबर वन, मैं मेजर रईस साहब जो बात कर रहे थे उससे इत्तेफाक नहीं करता। एक तो ये कि मोदी ने पॉलिटिकल प्राइस चुकाई है जब उसने वो ऑल पार्टीज के अंदर स्टेटमेंट दी कि जनाब चीन हमारे इलाके में नहीं आया। ये एक सरेंडर था, पॉलिटिकल सरेंडर था, और उसकी प्राइस उसे पे करनी पड़ी। उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ के जो रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान हैं उनके घर वालों ने जो है वो लेटर लिखा बिपिन रावत को, और उसमें उन्होंने सवाल उठाए हैं बहुत सारे, और संजीदा सवालात उठाए हैं, और उन्होंने कहा कि हम फौज के साथ हैं, लेकिन हमें बताया जाए कि हमारे जो प्यारे हैं जो कि अपने वतन के लिए लड़ते हुए मारे गए हैं, उनको क्यों डिसोन किया गया मोदी की तरफ से इस तरह से। तो ये एक तो 2-3 इवेंट जो ऊपर तले हुए। रिटायर्ड जो आर्मी के जर्नल हैं उन्होंने शदीद तनकीद की है मोदी के ऊपर। पहली दफ़ा राइट विंग उसके ऊपर चढ़ दौड़ा है। राइट विंग ही मोदी की स्ट्रेंथ था बेसिकली। तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल प्राइस पे करने के बाद मोदी ने अगर लड़ाई में जाना होता तो वो पॉलिटिकल प्राइस जो है वो पे ना करता। नंबर वन, इसका मतलब है कि चीन के साथ उनकी एंगेजमेंट मुसलसल इतने खूनी तसादम होने के बाद, जिसमें इनके कई दर्जन जो फौजी हैं वो मारे गए, पकड़ कर ले गए, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 मेजर, 1 कप्तान, 10 फौजी जो है वो पकड़ कर ले गए, फिर उन्होंने वापस किए PLA ने। ये सारा कुछ होने के बाद भी उनकी एंगेजमेंट मौजूद है। उनकी एंगेजमेंट किस लेवल के ऊपर है? डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर है, मिलिट्री लेवल के ऊपर है। लेफ्टिनेंट जनरल कल मिले हैं। इट मीन्स कि जब कोई इस सतह के ऊपर एंगेज होता है तो जल्दी दोबारा तसादम के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। पाकिस्तान के साथ उनकी एंगेजमेंट कितने अरसे से ख़त्म है, ना सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, बल्कि आज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ये खबर है कि पाकिस्तान के जो हाई कमीशन है वहाँ पे कहा गया कि तादाद निस्फ कर दें आप दिल्ली के अंदर। तो ये सूरत पाकिस्तान के साथ जो उनकी है वो चाइना के साथ नहीं है, और वो चाइना के साथ लड़ने का खतरा मोल भी नहीं ले सकते। उनको जो उनकी स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी की, स्पेस के अंदर जो उनकी बढ़तरी है, जो इकोनॉमी की उनकी बढ़तरी, वो बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा है, और इस मौके के ऊपर वो ये गलती कभी नहीं करेंगे। रह गई बात पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान का मामला डिफरेंट है, और उसमें जूजू कश्मीर के अंदर जो मज़ामत है वो तेज़ हो रही है। जैसे वहाँ पे कत्लेआम आज ऑपरेशन किए गए हैं, वहाँ पर घरों से निकाल के लोगों को मारा जा रहा है और फिर ऊपर असला डाल दिया जाता है। जिस तरह से वहाँ पे वो कर रहे हैं उससे उनके अज़ाइम बड़े वाज़ेह हैं कि LOC के ऊपर या इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसके ऊपर पाकिस्तान के साथ इन्होंने चोंच चढ़ाए रखनी है। अब वो किस लेवल तक जाते हैं ये प्रेडिक्ट करना अभी इतना आसान नहीं है, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं बात। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया चारों साहब का। जंग कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं होती, जंग नहीं होना चाहिए। लोग बेघर होते हैं, ख़वातीन बेवा हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, और वालिदैन जो होते हैं उनके बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं इस दुनिया से। कितने लोगों को दुखी करती है ये चीज़। ना जंग मांगनी चाहिए 57 इंच की छाती का नारा लगा के,
نہ اس کی دعا کرنی چاہیے. خطے میں امن رہنا چاہیے, دنیا میں امن رہنا چاہیے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں امن کے ساتھ رہ سکیں. آج کے لیے